ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ گزشتہ خطبے میں میں نے اس بات پر کچھ وضاحت کی تھی کہ شارٹ کٹ کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس کا آسان ترین طریقہ۔ اور اس کے ساتھ جو کرسمس ڈے ہے، میری کرسمس، اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ اتفاق ہے کہ آج کا جمعہ نئے سال کا آغاز قریب ہے، جو عیسوی سال ہے 2021، اس کا آخری دن ہے آج، اور یہ اتفاق ہے کہ آج کے دن جمعہ ہے۔ تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اسی حوالے سے گزارشات کو گزشتہ خطبہ سے کنیکٹ کر کے آج کا خطبہ بھی اس حوالے سے دے دیا جائے، پھر ہم اہل بیت کے فضائل و مناقب پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ میرے بھائیو، آپ بہت توجہ کریں گے، میں کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر میں اس کو سمجھانے میں کامیاب ہوا۔ دنیا میں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کو اللہ مختلف عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان عذابوں میں سے شاید سخت ترین عذاب اور بدترین عذاب یہ ہے کہ اللہ انسان کو ایسا بنا دیں کہ وہ اپنے آپ کو بھول جائے۔ جو اپنے آپ کو بھول گیا وہ ساری دنیا کو یاد رکھے تبھی ناکام ہے، اور جس نے اپنے آپ کو یاد رکھا پھر اس کے بعد دوسروں کی فکر کی، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ جب دنیا کی زندگی میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو کے پھر اسے ایک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں کہ اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتے ہیں، اور جس کو اللہ اس کا اپنا آپ بھلا دیں پھر اسے اپنی یاد کروانے والا کوئی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ بھولا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کو بھول جائے وہ توبہ، استغفار، انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ، درست راستے کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ اور جو توبہ کی طرف آگے نہ بڑھے، صحیح راستے کا انتخاب نہ کرے، درست راستے پر چلنے کی کوشش نہ کرے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ آنے والا کل نہیں ہے 1 جنوری 2022، یہ اس کی آخرت ہے۔ مومن کا مستقبل اس کی دنیا نہیں ہوتی، اس کی آخرت ہوتی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سارے انسانوں کو خطاب ہے، سارے پاکستانی، ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے انسان یہ دیکھیں، غور کریں، ریویو کریں، اپنا احتساب کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ 50 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی گزار چکے ہیں، کل کے لیے کیا بھیجا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، یہ نفس اس میں نکرہ ہے، ہر ایک نفس کے لیے ہے،
ہر مرد اور عورت پہ یہ بولا جائے گا. دنیا کا ہر مرد، دنیا کی ہر عورت یہ دیکھے، غور کرے، احتساب کرے، اپنا جائزہ لے، جو شب و روز دنیا میں گزارے ہیں ان کے متعلق سوچے اور نتیجہ نکالے کہ اس کی زندگی کیسے گزری ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اے لوگو، اے پاکستانیوں، ہیپی نیو ایئر جو ہے نا، وہ اس کی بدمستی میں، اس کی خوشی منانے میں کہ نیا سال آیا ہے، مبارک ہو، بڑی خوشی ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. نئے سال کی خوشی منانے کی تو منصوبہ بندی کر رہے ہو کہ رات 12 بجے جب نیا سال شروع ہوگا ہم خوشی منائیں گے. خوشی منانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جو زندگی گزار چکے ہو اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا بیچ چکے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، جو اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہیں. صبح سویرے اٹھتے ہیں، رات کو پھر سو جاتے ہیں، پوری زندگی، پورا دن ان کا ایکٹیویٹیز میں، سرگرمیوں میں، گہما گہمی میں، مصروفیت میں گزرتا ہے. بھرپور زندگی گزارتے ہیں، بڑے ایکٹیو، بڑے ایجائل، بڑے انرجیٹک، بڑے انتھیوزیاسٹک، باگم دوڑ کرنے والے، کھانا پینا، خوشیاں منانا، محنت کرنا، کاروبار کرنا، نوکری کرنا، جاب کرنا، یہ ساری باگم دوڑ ہے. کیا زندگی کے ان لمحات میں اللہ کو بھی یاد کرتے ہو؟ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچئے، جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، کیا وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ کیا اس کا اللہ سے رابطہ ہے؟ رب کی زمین پر رہتا ہے، رب کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتا ہے، رب کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، اس پر اللہ کے بے شمار احسانات، ارب ہاں احسانات، سب کچھ اسی ہی کا دیا ہوا ہے. رات کو آرام سے بستر پر سوتا ہے، اللہ اسے نیند کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں. کیا جب اسے اللہ فجر کے وقت بلاتے ہیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ آپ نے بلایا میں حاضر ہوا؟ ہمارا جوان بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری بہو، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، کیا وہ صبح سویرے خود بیدار ہیں، اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں کہ اب اللہ سے رابطے کا وقت ہو گیا ہے اور یہ رابطہ فرض ہے؟ یہ ایسا رابطہ نہیں ہے کہ یہ آپشنل ہو کہ اگر مرضی ہے تو رابطہ کر لو، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے صبح رابطہ نہ کیا، اللہ ناراض. آٹھ بجے بیدار ہوئے، 10 بجے بیدار ہوئے، ناشتہ کیا، گاڑی نکالی، بزنس کی طرف چل دیے، اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے صحت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، جسم بھی دیا ہے، وجاہت بھی دی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں. پھر اللہ سے فرض رابطے کا اعلان ہوتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آ جاؤ اللہ سے ملاقات کے لیے.
ٹس سے مس نہیں ہے، اپنی دکان سے نہیں اٹھتا. پھر کچھ وقت گزرتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ شخص جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، منادی کرنے والا، وہ اعلان کرتا ہے آؤ اللہ کی طرف. اب اللہ سے رابطے کا وقت شروع ہو گیا ہے. یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. پھر مغرب کا وقت ہے، یہ بزنس میں بڑا مصروف ہے، اب جی کلوزنگ ہے. اب میں دفتر سے چھٹی کر کے گھر جا رہا ہوں. عشاء کے وقت گھر پہنچتا ہے، بچوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ان کے کھانے کی چیزیں ساتھ لایا ہے، انواع و اقسام کے کھانے کھا رہا ہے، بچے انجوائے کر رہے ہیں. اگر سردی ہے تو ہیٹنگ کا بندوبست ہے، اور اگر گرمی ہے تو کولنگ کا بندوبست ہے. آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، خبریں سنی جا رہی ہیں. اینکرز ان کے اور دوسرے تجزیہ نگار جو ہیں، سو کالڈ اینالسٹ، ان کے تجزیات سن رہا ہے. پھر اٹھ کے بستر میں وہ جو عشاء میں اعلان کرنے والے نے اعلان کیا تھا، اللہ سے فرض رابطے کی طرف آؤ، کوئی رابطہ نہیں ہے. کیا اس نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے؟ اس کی زندگی میں بھی اللہ ہے. دکان پر بیٹھا ہے، مال کما رہا ہے، مال کو کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. کیا اسے یاد ہے اس کا اللہ ہے؟ اس کا اللہ اس سے پوچھے گا. دفتر میں ہے، رشوت کی طرف ہاتھ بڑھ رہے ہیں. گھر میں آتا ہے، بیگم کی فرمائش، ہم نے فلاں چیز لینی ہے، ہم نے اب اپنے گھر کی جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہے اس کو چینج کرنا ہے. جو گھر میں جو چیزیں ہیں، فرنیچر ہے، یہ اب تبدیل کرنا ہے. فلاں کے گھر میں گئی تھی، ایسا فرنیچر تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. اگر اچھا بزنس مین ہے، اچھا مال کماتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر کوئی عام ملازم ہے یا ایوریج انکم والا ہے، پھر اس کو گھر سے فورس کیا جاتا ہے، بھائی تو کیا کرتا ہے، صبح چلا جاتا ہے، شام کو آتا ہے، بس اتنے پیسے لے کے آتا ہے، ہمیں نہیں پتا جہاں سے پیسے لائے، ہم نے تو یہ چیز بھی لینی ہے، یہ بھی لینی ہے، یہ بھی لینی ہے، یہ بھی لینی ہے. پھر وہ اس سامان کو اکٹھا کرنے کے لیے، معاشرے میں جھوٹی ناک کو اوپر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عزت دار بنانے کے لیے اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اللہ کو بلائے ہوئے ہے. حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. کیا آگے بھیج رہا ہے؟ میں نے آپ کو 2-4 دن پہلے، یہاں 2-3 دن پہلے مغرب کے درس میں ایک بات سنائی تھی کہ ہمارے سلف صالحین حلال و حرام کے حوالے سے اتنے کانشیس تھے، اتنے ویجیلنٹ، اتنی احتیاط کرنے والے کہ جب وہ کاروبار کے لیے رختے سفر باندھتے، اپنے گھروں سے نکلتے، ان کی عورتیں ان کو سی آف کرنے کے لیے دروازے تک آتی، دعا دیتی اور پھر کیا کہتی؟ ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. عورتیں اپنے خامند کو یہ نصیحت کرتی، اے رزق کمانے کے لیے جانے والے، حرام سے بچ کے رہنا، اس لیے کہ ہم وہ عورتیں ہیں کہ ہم بھوک اور تکلیف پر صبر کر لیں گی، برداشت کر لیں گی. بھوک بھی قابل برداشت شے ہے،
دنیا کی پریشانیاں بھی برداشت کی جا سکتی ہیں، وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ، لیکن جہنم کی آگ نہیں برداشت کی جا سکتی۔ اے جانے والے مرد، ہماری ضرورتیں، بلکہ ہماری لگژریز، ضرورتیں نہیں لگژریز، عیاشیاں، عیش و نشاط، سو کالڈ جو سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھانا۔ اے جانے والے، حرام کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھانا، اس لیے کہ بھوک کی تکلیف اور دنیا کی پریشانیوں کی تکلیف کم ہے، جہنم کی تکلیف زیادہ ہے، ہم وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اور یہ آج کیا بھیجا جا رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ یہ اللہ کو بھولا ہوا ہے یا نہیں؟ اور خوشی منانے کے لیے تیار ہے، کرسمس ڈے ہو، میری کرسمس، عید گریٹنگز، کارڈ بھی بھیجے گا، فون بھی کرے گا، جائے گا بھی، بڑا خوش ہے۔ جب نئے سال کا معاملہ آئے گا، نیا سال ہے جی، رات کو 12 بجے یہ کرنا ہے، یوم پاکستان ہے، 14 اگست ہے، آتش بازی کرنی، ان کاموں کے لیے دیکھو کس طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ تو کس بات پر خوش ہے؟ پاکستان تو اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی، 70 سال کے بعد کہاں اس کو کھڑا کر دیا ہے؟ یہ خوشی منانے کی بات ہے یا ڈوب بننے کی بات ہے؟ کائنات کے رب کی قسم، 2 ایسی ریاستیں ہیں، 2 ایسے ملک ہیں جن کی بنیاد اسلام پر ہے، ایک سعودی عرب، دوسرا پاکستان۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ، اس کی بنیاد اسلام پر تھی، اور ایک پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ 70 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے نعمت دی، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور 14 اگست والے دن، جب 14 اگست شروع ہوتا ہے، رات کو 11 اگست کی رات 12 بجے کے بعد آتش بازی ہو رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہے ہیں۔ ہمارے کرتوت کیا ہیں؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ اللہ نے جو مجھے اس ملک کی شکل میں نعمت دی ہے، میں جس شاخ پر بیٹھا ہوں اسی کو پیچھے سے کاٹ رہا ہوں، میں اس شاخ کو کاٹ رہا ہوں، آپ اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں، جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ اپنا کام دکھاتا ہے۔ نیا سال آیا، اب یاد آ گئی جی، آج تو 31 دسمبر ہے، 31 دسمبر رات کو 12 بجے نئے سال کی خوشیاں۔ اور خوشی کیا منائی جاتی ہے؟ شراب و کباب، رقص و سرود، ناچ گانا، بے حیائی، بےہودگی۔ 2 بجے 3 بجے وہ وقت کہ جو اتنا مبارک وقت ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، وہ وقت کہ جس وقت اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، وہ وقت کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اس وقت خوشی کیا منائی جا رہی ہے؟ اور خوشی منائی انداز کیا ہے؟ خوشی اس بات کی کہ زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے۔ واقعی یہ اللہ کو بھول گیا ہے، اللہ نے سزا دی ہے اس کو کہ یہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم، میں بادشاہ بن سکتا ہوں، میں بادشاہ بن سکتا ہوں،
میں پوری دنیا کا مالک بن سکتا ہوں، لیکن کائنات کے رب کی قسم جو 5 سال میری زندگی کے گزر گئے واپس نہیں آ سکتے. یہ کوئی واپس نہیں لا سکتا. یہ کوئی لا سکتا ہے واپس؟ میں جوان ہو سکتا ہوں واپس، 30 سال کی عمر میں جا سکتا ہوں، اللہ کی سنت نہیں ہے. دنیا کی ہر شے مجھے مل جائے یہ ممکن ہے. پاکستان میں زرداری کو اگر صدر بنایا جا سکتا ہے تو ممکن ہی ہے نا، میرے لیے بھی ممکن ہو سکتی ہے. زرداری صاحب صدر بن سکتے ہیں تو یہ سوچا جا سکتا ہے نا میں بھی صدر بن جاؤں. ملک ریاض پاکستان کا امیر ترین شخص بن سکتا ہے چند سالوں میں، تو میں سوچ سکتا ہوں میں بھی بن جاؤں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے میری زندگی کا ایک دن واپس آ جائے. اس ظالم انسان، تو اللہ کی نافرمانی میں 40 سال گزار چکا ہے، 30 سال گزار چکا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں، رب العالمین کا کبھی شکر ادا نہیں کیا. روزانہ اللہ کی نافرمانی، نماز کی طرف نہیں جاتا، روزے کی طرف نہیں جاتا، والدین کی فرما برداری کی طرف نہیں جاتا، آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، کانوں سے غلط سنتا ہے، دل سے غلط سوچتا ہے، زبان سے غلط بولتا ہے، ہر وقت رب کو ناراض کرتا ہے. 40 سال 30 سال اس حال میں گزار چکا ہے اور اب بڑا خوش ہے کہ زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے. اب اس پر خوشی منا رہا ہے. واقعی تو اپنے آپ کو بھول گیا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو بھول گیا ہے، تجھے یاد ہی نہیں تو ہے کون، تیری منزل کیا ہے، تو نے کہاں جانا ہے، تو نے کس کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ساری باتیں تو بھول گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نے رب کریم کو بلا دیا ہے، تو نے اس کی اتنی نافرمانی کی، تو توبہ کی طرف نہیں آیا، تو انابت کی طرف نہیں آیا، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف نہیں آیا. وہ رب کہ زمین و آسمان اس کی رحمت سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس کی رحمت کی طرف نہیں آیا، تو اس کی طرف نہیں آیا، تو نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے تجھے سزا دی ہے، تو اپنے آپ کو بھول گیا. تجھے اللہ کی نافرمانی یاد ہے، فرما برداری کی طرف تیرے قدم آگے نہیں بڑھتے، نافرمانی کی طرف تو آگے بڑھتا جا رہا ہے، فرما برداری کی طرف آگے. سو میرے بھائیوں، وہ وقت جو رب کی فرما برداری کے لیے، جس وقت اللہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ اکبر، الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الاخر، یہ رات کے آخری پہر میں تو ہیپی نیو ایئر کی خوشیاں منا رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اور اللہ پہلے آسمان پر آ گئے ہیں تجھے نوازنے کے لیے. ان کا در رحمت تیرے لیے بھی کھلا ہے، آجا رب کی طرف. وہ کس بات کی خوشی منا رہا ہے؟ 40 سال نافرمانی میں گزار دیے، 1 سال اور نافرمانی میں گزار دیا، اس پر خوشی منا رہا ہے. 14 اگست کو کس بات کی خوشی منا رہا ہے؟ پاکستان کو تباہ کر دیا، اس بات کی خوشی. کرسمس پر کون سی خوشی ہے؟ میری کرسمس، اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، الیاذ باللہ، اس بات کی خوشی پر تو ان کو مبارکباد دے رہا ہے. مسلمانوں سوچو کہاں کھڑے ہو. اللہ کو جواب نہیں دینا. کیا اللہ سے کوئی چھڑا لے گا؟ کیا برادری چھڑا لے گی؟ کیا مال فدیے کے طور پر دے کر اللہ سے جان چھڑا لو گے؟ کیا تمہاری مذہبی یا سیاسی تنظیم تمہیں چھڑا لے گی؟ روزانہ کندھوں پر لاشیں اٹھا کے قبر میں چھوڑ کے آ جاتے ہو، غور نہیں کرتے اس بات پہ وہ وہاں اکیلا ہوتا ہے. یہ بات کتابوں میں نہیں لکھی، صرف یہ بات کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، یہ روز کا مشاہدہ اور تجربہ ہے آپ کا میرا، جس کا بڑا نام ہوتا ہے فلاں خان فلاں خان فلاں خان. جو ہی فوت ہوتا ہے اس کا نام اور خانی ختم، کوئی خان نہیں ہے، اب وہ میت ہے. کہتے ہو میت کو اٹھاؤ، میت کو لے کے جاؤ، یہ میت ہے. اس کو کہتے ہو یہ فلاں خان صاحب ہیں، نہیں، وہیں سے تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ مال منال، دنیا، عہدہ، بادشاہی، وجاہت،
سب کچھ ختم. خان صاحب سے میت ہو گیا ہے. وہی جو کل خان صاحب کہتے تھے اب میت کہنے لگے, ادھر ہی ہے وہ. میت کو اٹھاؤ, میت کو لے کے جاؤ, میت کو آہستہ اتارو, میت کو دفن کر دیا ہے, اور وہ وہاں اکیلا ہوتا ہے. سو میرے بھائیو یاد رکھو, اللہ اکبر, وہ شخص جو دنیا کمانے کھانے دنیا کی فکر میں بدمست ہے اور اسے اللہ یاد نہیں ہے, اسے آخرت یاد نہیں ہے, اسے موت یاد نہیں ہے, اسے اپنی عاقبت کی فکر یہ نہیں ہے, وہ جان لے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں, اور اتنے ناراض ہیں کہ اللہ نے اس کا اپنا آپ ہی اسے بلا دیا ہے. وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھا ہے, اسے اپنی فکر نہیں ہے, اور اس سے احمق کوئی نہیں ہے جسے اپنی فکر نہ ہو. اس سے بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے. سو میرے بھائیو توبہ کیجئے, اللہ کی طرف رجوع کیجئے. زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے, آسان ترین طریقہ, بہترین طور و طریقے اسلام کی شکل میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلائے ہیں. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے ہماری حکومت نے اس پر پابندی لگائی ہے. یہ خوشائند اقدام ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات کی تعریف کرنی چاہیے, اور جو غلط باتیں ہیں ان پر ضرور نکیر کرنی چاہیے اور تنقید کرنی چاہیے. یہ بھی اچھا قدم اٹھایا ہے کہ نیو ایئرز کے حوالے سے جو نام نہاد خوشیاں منائی جاتی ہیں اور جو کچھ کیا جاتا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس پر انہوں نے پابندی لگائی ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, گزرنے والا لمحہ واپس نہیں آتا, لیکن گزرنے والے لمحات میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کی جواب دہی ضرور ہے. ایک ہی حل ہے, فوراً اللہ کی طرف آ جاؤ. ففروا الی اللہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. آ جاؤ مغفرت کی طرف, آ جاؤ توبہ کی طرف, آ جاؤ انابت کی طرف, آ جاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف. سارے گناہ مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے. التائب من الذنب کما لا ذنب لہ. اللہ ایسے بنا دیں گے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. آ جاؤ اللہ کی طرف قبل اس سے کہ ملک الموت آ جائے, جان حلق میں پھنس جائے, پھر موقع نہ ملے, اور اگر موقع نہ ملا پھر ہمیشہ کی زندگی میں ناکامی ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ, اپنے آپ کو درست کرو. یہی پیغام ہے آج 31 دسمبر کو, اور جو نیا سال ہے عیسوی سال اس کے شروع میں سمجھ لیں یہی پیغام ہے کہ اپنے رب کو پہچان لو, اپنے رب کو پہچان لو جو سب سے زیادہ احسان کرنا آخرت بھی بنا دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.